جب سے امریکہ کے ایران والوں نے 2 آئل ٹینکر پکڑے ہیں تب سے امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر کافی ٹینشن میں دکھائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف کچھ ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے ایران کے اوپر امریکہ والے چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ ایران کے خلاف امریکہ نے اپنے 100 سے زیادہ سمندر میں چلنے والے روبوٹس ہیں ان کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی منصوبہ بندی بھی ہو چکی ہے۔ آپ اس رپورٹ سے اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ امریکہ ایران سے نمٹنے کے لیے مشرق وسطی میں مزید سمندر میں روبوٹ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ مشرق وسطی کے اتحادیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جزیرہ نما عرب کے ارد گرد درجنوں مزید روبوٹ جہازوں کو شامل کریں تاکہ ایران جیسے ممالک سے خطرات کا بہتر طور پر پتہ لگایا جا سکے۔ یہ اقدام عالمی تجارت اور تیل کی تجارت کے لیے اہم آبی گزرگاہوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ امریکہ جو بحرین سے باہر 2 بین الاقوامی بحری اتحادیوں کی قیادت کر رہا ہے 100 سے زیادہ بغیر پائلٹ کے سطحی گاڑیاں رکھنا چاہتا ہے اور اسے مڈل ایسٹ کے پانیوں کے اندر تعینات کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے۔ نیز جسے کبھی کبھی سمندر میں روبوٹس بھی کہا جاتا ہے موسم گرما کے اختتام تک آپریشن میں شامل ہوں گے۔ وائس ایڈمرل بریگیڈیئر کوپر جو اتحادیوں اور بحرین کی کمانڈ کرتے ہیں کی بنیاد پر 5ویں فلیٹ ایک انٹرویو میں کہا کہ 5 کا ابتدائی اہداف فروری میں پورا کیا گیا تھا اور یہ ٹیکنالوجی امریکی شراکت داری کو گہرا کرنے کا ایک سستا اور مؤثر طریقہ فراہم کرتی ہے۔ یہ منصوبہ بندی اس وقت کی جا رہی ہے جب ایران چین کی ثالثی میں امریکہ کے اتحادی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے معاہدے کے ذریعے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نے ایک ہفتے سے بھی کچھ عرصے میں دوسرا آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ امریکی بحریہ نے ان کشتیوں کی فوٹیج جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے پاناما کے جھنڈے والے آئل ٹینکر نیوی کو سمندر میں سوار کیا جب یہ ایران اور ایمان کے درمیان آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا۔ ایران کے علاوہ امریکہ کو خلیجی عرب ریاستوں کے ساتھ فوجی اور سیکیورٹی تعلقات کو بڑھانے کی چین کی کوششوں پر تشویش ہے جو تاریخی طور پر دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ چین ان میں سے بیشتر ممالک کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اور خطے سے خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ امریکہ نے جو اپنے یہ روبوٹ سمندری روبوٹ پانیوں کے اندر تعینات کیے ہیں ان کو ایران والوں نے پہلے بھی پانی کے اندر سے ہی اٹھا لیا تھا جس کے بعد امریکہ کی جو روبوٹ ٹیکنالوجی تھی اس کی دھجیاں اڑ گئی تھی کیونکہ ایران نے ان روبوٹس کو ہیک کر کے اپنے جہازوں کے اوپر لے آئے تھے جس کے بعد ایران نے امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیے تھے کہ آپ کی ٹیکنالوجی کو ہم نے ہیک کر کے اپنے جہازوں کے اوپر اتار لیا ہے۔